اس رات انو سو نہیں سکا۔ سب سے بڑے پرندے کی وارننگ اس کے ذہن میں گونجتی رہی، جس نے وہ عقاب بھیجا تھا وہ چابی کے لیے آئے گا۔ ابھی صبح کا اجالا بھی پوری طرح نہیں ہوا تھا کہ ایک گہری گرج نے تیرتے ہوئے جزیرے کو ہلا دیا۔ چمکتے پھول مدھم ہو گئے اور کرسٹل فوارے کا پانی تیزی سے گھومنے لگا۔ بادلوں کے پیچھے سے ایک دیوہیکل سیاہ جہاز الفابیرا، جس کے چاندی جیسے بادبان تھے اور وہ آسمان میں کسی شکاری کی طرح اڑ رہا تھا۔ ڈیک پر ایک لمبا سا سایہ دار شخص کھڑا تھا، میکینیکل عقاب کا مالک۔ اس کی گرجتی ہوئی آواز گونجی، محافظ، سنہری چابی دے دو شاید میں تمہارے قیمتی جنگل کو چھوڑ دوں۔ انوف کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر وہ آگے بڑھا اور بولا، یہ چابی زندگی کی حفاظت کرتی ہے، میں اسے کبھی نہیں دوں گا۔ مالک نے قہقہا لگایا اور ہاتھ کے ایک اشارے سے سینکڑوں میکینیکل کوئی چھوڑ دیے جو آسمان کو بھر گئے۔ انوف نے سنہری چابی کو مضبوطی سے پکڑا، جو اتنی روشن ہو گئی کہ سورج بھی پھیکا لگنے لگا۔ فوارے سے پانی کے دھارے الفاٹ ہے اور چمکتے ہوئے آبی اجہوں میں بدل گئے جو کوے سے جا ٹکرائے۔ لڑائی نے صبح کے آسمان کو جگمگا دیا اور اسی افراتفری میں انوف سیاہ جہاز پر جا پہنچا۔ مالک نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر انوف نے چاندی کا پر الفاٹے آلف اور ایک تیز جھونکے نے اس کی چادر آڑا دی۔ چہرہ سامنے آیا تو آنکھیں پگھلے ہوئے سونے کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے سرگوشی کی، یہ تو صرف آغاز ہے۔ اس سے پہلے کہ انوف کچھ پوچھتا وہ آدمی سیاہ دھوئی میں غائب ہو گیا اور جہاز ٹوٹ کر بادلوں میں گرنے لگا۔ انوف ڈیک پر کھڑا تھا ہوا اس کے بالوں میں لہریں ڈال رہی تھی اور اسے یقین ہو گیا کہ اصل خطرہ ابھی باقی ہے۔ اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور انوف کی اگلی جادوئی مہم سے جڑیں۔